قرآن قرآن. سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں بہت جلد دنیا میں اندھیرے چھا جائیں گے، گھپ اندھیرے ہوں. کل لیل المظلم، لیل المظلم کہتے ہیں اماوس کی راتیں. اماوس سمجھتے ہیں نا آپ، جس کو محاق کہتے ہیں، محاق کی راتیں، وین جس کو کہتے ہیں انگریزی میں. 28 اور 29 کی راتیں بہت گھپ اندھیرا ہے. یہ چھا جائے گا، سرکار کہہ رہے ہیں چھا جائے گا. اس محفل میں ہماری طرح کی مجلسیں نہیں ہیں. اس زمانے معصومین انبیاء کی مجلسیں انٹریکٹیو ہوا کرتی تھی. نیچے سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ ذرا سمجھا کے جائیے. مولا نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ایسے اندھیرے آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا علیکم بالقرآن. اگر اندھیرے آ جائیں تو روشنی اگر ہے تو وہ قرآن. دیکھیے قرآن کے ساتھ آپ کے سر ہل رہے ہیں لیکن جیسے جھومنا چاہیے نہیں ہل رہے، اس لیے کہ ہم سمجھے ہی نہیں ہیں قرآن کیا ہے. قرآن جیسے میں نے کہا وہاں اہل بیت بھی ساتھ ہے. لن یفترقا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوتے. اہل بیت کہیں تو قرآن ہے، قرآن کہیں اہل بیت ہے. تو قرآن کی فضیلت اہل بیت کی فضیلت ہے، اہل بیت کی فضیلت قرآن کی فضیلت. تو قرآن پہ آپ خاموش ہو مت ہو جائیے. قرآن کے فضائل پہ اسی طرح سے جھومیے جس طرح سے علی کے نام سے جھومیے. جس طرح سے علی کے نام میں ہمارے پاس جھرجھری آتی ہے اسی طرح سے یہ قوت قرآن کے نام سے آنا چاہیے. سرکار نے فرمایا اگر ایسے اندھیرے چھا جائیں اس کا ایک ہی علاج ہے کہ علیکم بالقرآن، قرآن کو تھامو، قرآن کو تھامو. بہت غور کیجئے، بہت غور کیجئے. ہماری زندگی میں کتنا ہے قرآن؟ زیرو. آج کل مولوی حضرات زیادہ تبلیغات کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ سکرات کے عالم میں یاسین پڑھنا ہے تو، مرنے کے بعد یاسین پڑھنا ہے تو. قرآن یہ کہہ رہا ہے میں آیا تھا زندگی دینے کے لیے. مرنے والے کے سرانے پڑھ رہے ہو، تمہارے سرانے پڑھو تاکہ تمہیں زندگی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کیا علاج ہے جو میری زندگی ہائی جیکٹ ہو چکی ہے، اغوا ہو چکی ہے؟ اس کا علاج کیا؟ میں نے کل بتایا تھا. میں نے اپنے لیے علاج ڈھونڈا ہے کہ میں نے نیت کی ہے اس وقت تک میں اپنے گیجٹ کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ 10 آیتیں نہ پڑھ. 10 آیت، 10 آیت. اس لیے کہ قرآن یہ کہتا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے. سرکار فرما رہے ہیں اگر تم 10 آیتیں پڑھو گے لم یکتب من الغافلین، تمہارا نام غافلین میں نہیں آئے گا. تمہاری غفلت، اردو میں غفلت استعمال کرتے ہیں، بزنس ہاتھ سے نکل گیا تھوڑی میری غفلت، اچھا جاب ہاتھ سے نکل گیا تھوڑی میری غفلت، اور بس میں چڑھ رہا تھا تھوڑی غفلت میں تھا بٹوا چورایا گیا. تو معلوم ہوا غفلت میں چوری ہوتی. تو ہمارا جو سب کچھ لوٹ رہا ہے اس لیے کہ غافل ہیں تو لوٹ رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں نے کل عرض کیا تھا پھر آج عرض کروں، آج سے شروع کیجئے انشاءاللہ. چاند رات ہے، کل پہلی ہے. قرآن کی تلاوت شروع کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے. 2 مہینے 8 دن پورا قرآن امام حسین کو ہدیہ کیجئے. بعض نے ہم سے سوال کیا مولانا کیا یہ ممکن ہے کہ ہم امام کو ہدیہ کرتے ہیں؟ ہم کہاں، امام کہاں؟ یہ باتیں جو ہیں لفاظی کی باتیں ہیں، جذبات کی باتیں، حقیقت کی نہیں ہیں.
زیارت وارثہ پڑھتے ہیں کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد کتنی رکعت نماز ہے؟ 2 رکعت نماز. یہ 2 رکعت نماز کاہے کی نماز ہے؟ کہ ہدیہ یہ زیارت امام حسین ہے. اب آئیے اور آسان کر دوں آپ کو، درود پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہ یہ درود کیا ہے؟ یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، صلی علی، درود بھیج، کس پر؟ محمد و آل اللہم صلی. ہم اور ان پہ درود، ہم اور ان پہ درود. تو جس طرح سے درود پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے قرآن پڑھ. جس طرح سے درود ہدیہ ہو رہا ہے قرآن بھی ہدیہ ہو سکتا ہے. 2 رکعت نماز، نماز وارثہ، زیارت وارثہ کے بعد ہدیہ ہو سکتی ہے، تو قرآن بھی ہدیہ. پورے 2 مہینے 8 دن میں کل سے کوشش کریں. پہلا روزہ بھی 9 محرم تک روزے بھی مستحب ہے، اگر نہ رہ سکے پہلا روزہ رکھیے. اور یہ بھی کل میں بچے سے بتا رہا تھا، آج کل ماشاءاللہ دنیا میں چلی گئی ہے ڈائٹنگ کی چکر، 16 آورس ڈائٹ. جی آج کل چکر چلی ہوئی ہے 16 گھنٹے کی ڈائٹ، بھوکے رہیں گے 16 گھنٹے. 16 گھنٹے کی ڈائٹ سمجھ میں آئی، ہر مہینے کی پہلی کا روزہ سمجھ میں نہیں آیا، ہر مہینے کے آخری روزہ سمجھ میں نہیں آیا، 13 14 15 روزہ سمجھ میں نہیں آیا، پیر کا روزہ سمجھ میں نہیں آیا، جمعرات کا روزہ سمجھ میں نہیں آیا. اگر اللہ کے نام سے بھوکے نہیں رہو گے تو اللہ جو ہے دنیا کے نام سے بھوکا رکھے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بات سمجھیے اچھی طرح سے. ہم کو دنیا کہیں اور لے جانا چاہتی ہے، ہم لوگ پلٹ کے آ جائیں. یہ میں نے کبھی مثال دی تھی، بہت اچھی مثال. یہ محرم ہے کیا؟ یہ محرم ہے کیا؟ ایک ہے وائرس، ایک ہے اینٹی وائرس. جی آج کل پھیلا ہوا وائرس، اور ایسا خطرناک وائرس آیا تھا کہ دنیا کو اللہ نے ایک تھپڑ لگائی، پھر بھی انسان کچھ بھی نہیں بدلا. اتنے تھپڑ کے بعد بھی ابھی بیدار نہیں ہوا، اور بدتر سے بدتر ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے شارٹس دیے گئے، ریزسٹنس شاٹ، تاکہ انسان میں دفاعی نظام قائم ہو. یہ کیا ہے؟ یہ شارٹس کیا ہیں؟ اب آج کل اب مجھے واپس جانا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے نہیں، آپ نے شارٹس لیے تھے کہ نہیں. کنٹری میں آنے سے پہلے آپ دفاعی نظام بتائیے، آپ نے شارٹس لیے تھے کہ نہیں. ادھر محرم کا چاند آتا ہے، ہم دفاعی نظام یا حسین یا حسین. یہ ایک ایسا دفاعی نظام ہے جس میں چوری ہٹ جاتی ہے، جھوٹ ہٹ جاتا ہے، دغل بازی ہٹ جاتی ہے. یہاں پر حسین آنے کے بعد قرآن آ جاتے ہیں، کردار ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نہ بہتر صلوات پڑھیں سب مل کر کے انشاءاللہ. اللہ کل میں نے وعدہ لیا تھا، آج آپ لوگ سب مجلس حسین میں، دسترخوان حسین میں یہ وعدہ کر کے جائیے، کل سے ہم 10 آیتیں پڑھیں گے. امام حسین کی مجلس کا ایک صدقہ ہے. اور دیکھیے انشاءاللہ ترجمہ پڑھتے دیکھی جائیے جب پردے ہٹتے چلے جائیں گے. جی قرآن کی آیت ہے، سورہ حدید کی آیت ہے، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. تو غفلت میں تھا ان حالات کو جو دیکھ رہا ہے آج قیامت میں، دنیا میں بھی دیکھ سکتا تھا. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. تیرے ہی پردوں کو ہم نے ہٹا لیا ہے. یہ پردے کوئی اللہ نے نہیں ڈالا ہے، ہم نے ڈالا ہے. جھوٹ پردہ ہے، خیانت پردہ ہے، گناہ پردہ ہے،
چوری پردہ ہے. اب جتنے پردے ہم نے یہ گوندے ہیں پردے اپنے ہاتھوں سے, وہ پردہ کون ہٹانے والا ہے؟ اللہ. اگر وہ کون ہے جس کے پاس پردے ہی نہیں ہیں؟ لو کشف الغطاء لم ازددت یقینا, اگر پردے ہٹائیے جائیں, ہٹا بھی دیے جائیں, علی کے یقین میں کوئی فرق آنے والا؟ قیامت کے جن دو تم دیکھ رہے ہو علی آج دیکھ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. سمجھے اچھی طرح سے, ایک صلوات پڑھے محمد والے. دوسرا ہوم ورک میری بہنوں کو, میری بیٹیوں کو, میرے بچوں کو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بچوں کو ہوم ورک دیجئے کہ یہ محرم آیا ہے, تم لوگ نوٹ بک لے جاؤ مجلسوں میں, جو چیز بتائی جا رہی جتنا سمجھ رہے ہو لکھو, اور 10 دن کے بعد جتنا تم میٹیریل جمع کرو گے اتنا ہی تمہیں انعام دیا جائے گا. مولانا یہ کیا بات ہوئی؟ کہ اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کرو گے تو جنت ملے گی. تو انعام بانٹنے میں اس میں پریشانی کیا ہے؟ انکریج کرنا ہے بچے کو, گیجٹ سے بچانا ہے, تو اس طرح کے طریقے ایجاد کریں, ہم لوگ سلیقہ ایجاد کریں کہ یہ مجالس کو علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے. اور اس سے بہتر کوئی اسٹیج نہیں ہے دنیا میں, کسی کے پاس نہیں ہے. ایک پروگرام کرنے کے لیے پولیٹیشنز کئی ڈالرز, کئی ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے بعد مجمع کو بلا سکتے ہیں. یہاں پر کوئی ادھر یا حسین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یہ معمولی چیز نہیں, بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس ہے. 20 ملین لبیک یا حسین. کہاں سے جا رہے ہیں بھائی, کہاں سے آ رہے ہیں, کس نے روکا بھی, کیا ہے وہاں پر پریشانی ہیں؟ نہ ہم آ گئے پلین سے مگر نجف سے پیدل آئیں گے. یہ کیا جذبہ ہے, کیا جذبہ ہے. اب لیجئے حج میں, اور جیسے جیسے حج قریب ہوتا جا رہا ویسے ویسے چیزوں کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. یہاں جیسے جیسے اربعین آ رہا ہے قیمتیں گھٹتی جا رہی ہیں. جب اربعین آ رہا ہے تو فری لیجئے, تو جب زیارت اہل بیت کے ہاتھ میں ہوتی ہے پیسوں پہ بکتی نہیں ہے, عقیدت پہ بکتی. اگر حج بھی اہل بیت کے ہاتھ میں آ جائے گا, صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ کوشش کریں دین کو جو ہے, میں نے کل جملہ کہا تھا, پھر میں دہراتا رہتا ہوں, جملے بہت اچھے ہیں. دین صرف مولویوں کی ٹھیکیداری نہیں ہے, دین سب کی ذمہ داری ہے. کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ. آل آف یو شیپرڈز, سب گلہ بان ہو. تم اپنے اپنے گلے کے خیالات کرو, تم اپنی فیملی کا, اپنے بیوی بچوں کا, اپنے خاندان کا, جہاں جہاں تک تمہارے اثرات ہیں ان کا خیال رکھو. تم گلہ بان, تم ذمہ دار ہو. تو مولوی ہی کیوں, ہمیں یہ نہیں بتایا, مولوی صاحب نے یہ بتایا, نہ بھائی تم نے کیا کیا, تم نے دین کو کتنا سمجھا دین سے. تو ایک جملہ اور بھی سن لیجئے, دین کو دین سے لیجئے. جملہ, ہاں, دین کو دین سے لیجئے, بے دین دین نہیں دیتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو کل کی گفتگو یہاں تک. آج جو بات ہے ذرا اچھی طرح سے, وہ بات ہے کہ قرآن کو, اگر قرآن کا جوہر جس کو کہتے ہیں ایسنس آف دی قرآن, اگر قرآن کو جوہر میں سمٹیں تو کیا ہے؟ واٹ از قرآن؟ نوجوانوں بہت اچھی طرح سے اگر کوئی پوچھے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, جو نان مومنین ہیں, غیر مومن ہیں, ہو سکتا ہے کہ نان مسلمس ہیں, واٹ از قرآن؟ کبھی مت کہی کہ ہولی بک, نہ. ہدی للناس, یہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے, یہ مسلمانوں کی کسی جاگیر نہیں ہے. ہولی بک کہہ کر کے ہٹا دینا نہیں, آنکھوں سے لگا, نہ,
یہ انسانوں کے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کا جوہر کیا ہے؟ واٹ از دی ایسنس آف دی قرآن؟ کیا ہے قرآن میں جوہر کیا ہے پوچھا جائے تو پھر قرآن سے پوچھئے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ احد۔ اے اہل کتاب آؤ، ایک کامن گراؤنڈ پہ کام کرو۔ کامن گراؤنڈ تمہارا اہل کتاب کون ہے؟ یہودی، مسیحی، زردشتی اور مسلمان، اور اس سے صابئین بھی موجود ہیں ایران میں، کہیں اور کچھ بارڈرز میں لبنان میں، جن کو صابئین کہنا، حضرت یحییٰ کو ماننے والے ان کو صابئین کہتے ہیں۔ یہ سب اہل کتاب ہے، ان سب کو قرآن کہہ رہا آؤ بھائی کامن گراؤنڈ پہ کام کرو۔ کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ کسی کی عبادت نہیں کریں گے مگر